کامیاب جوان کیا ہے، کس نے پرسیو کیا؟ پچھلی حکومتوں نے بھی تو اتنے پروجیکٹس کیے ہیں نوجوانوں کے لیے، اس سے مختلف کیا کر رہے ہیں آپ ایسا؟ سب سے پہلے میں انیکا آپ کا پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک ایکسکلوسیو پروگرام کیا، اس لیے میں آپ کو آج اس پہ خاص مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. دیکھیں، 2-3 چیزیں جو آپ نے پوچھی ہیں، کامیاب جوان پروگرام تک ہم پہنچے کیسے یا فیصلے کیسے کیے گئے. ایک تو پرائم منسٹر عمران خان کا یہ اعتماد تھا پاکستان کے نوجوانوں پہ کہ انہوں نے فیصلہ کیا وفاق سے وہ ایک نوجوانوں کے لیے پروگرام کا آغاز کریں گے. ادروائز یہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ تھا. 18ویں ترمیم کے بعد نوجوانوں کی فلاح و بہبود، تعمیر و ترقی صوبوں کی ذمہ داری ہے، جیسے تعلیم، صحت اور ڈفرینٹ منسٹریز کو ڈیوالو کر دیا گیا. اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں وفاق میں ایک ایسا ونگ بناؤں گا، ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بناؤں گا جدھر ہم یوتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوارڈینیشن کریں گے صوبوں کے ساتھ، اور میں خود ایز اے اوور سائٹ جیسے ایک باڈی ہے، جیسے ہمارا آفس ہے، اور میں میک شور کروں گا کہ آیا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ایک بنیادی وجہ تھی وفاق میں مجھے ایز اے پی ایم جو انہوں نے ذمہ داری دی اپنے ساتھ. میں پرائم منسٹر کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا. یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے مشکل پچ ہے. وہ اس لیے ایک تو پاکستان کی 68% آبادی 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے. دوسرا انیکا، یہ ایسا کراس کٹنگ سبجیکٹ ہے. نوجوانوں کے مختلف مسائل ہیں. ایک یوتھ جو اسلام آباد میں رہتی ہے اور ایک وزیرستان میں رہتی ہے، یا ایک آپ کے انٹیریئر سندھ میں ہے، ایک آپ کی راجن پور ساؤتھ پنجاب میں ہے، لاہور میں ہے. ان کے ڈفرینٹ مسائل ہیں، ڈفرینٹ چیلنجز ہیں. تو یہ کراس کٹنگ بھی تھا. مختلف منسٹریز میں ان کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے. تو مشکل پچ پہ پرائم منسٹر نے مجھے کہا بیٹنگ کرنے کے لیے نوجوانوں کا فلاح و بہبود کا پروجیکٹ تھا. تو مجھے جب میں نے دیکھا کہ نوجوانوں کی ایک اتنی بڑی تعداد بھی ہے اور ان کے مختلف مسائل ہیں، تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک سروے کریں گے جس میں ہم پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، بجائے کہ ہم ڈکٹیٹ کریں آپ یہ کریں، ہم یہ کرتے ہیں آپ کے لیے. تو ہم نے 2019 میں ایک سروے کیا. ایک UNDP کا بھی سروے موجود تھا نوجوانوں پہ. ہم نے بھی ورکشاپس کی، سروے کیا، نیشنل انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے ساتھ میٹنگز کی کہ پاکستان کے نوجوان چاہتے کیا ہیں. تو 3 چیزیں پاکستان کے نوجوانوں نے جو ہمیں کہیں، جس میں نمبر 1 امپلائمنٹ تھی، روزگار تھا. پاکستان کے نوجوان جو روزگار جن کے پاس تھا بھی، جو جاب کر بھی رہے تھے، وہ بہتر جاب چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جابس میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، آسانیاں پیدا کی جائیں، یا ہمیں ایسے موقع دیے جائیں کہ ہم کاروبار کر سکیں، ہم لوگوں کے لیے جاب کریٹ کر سکیں. تو نمبر 1 امپلائمنٹ تھا. نمبر 2 ایجوکیشن کی بات کی نوجوانوں نے. اس میں بھی فارمل ایجوکیشن سے ہٹ کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی انہوں نے بات کی. اگر آج آپ دنیا بھر میں دیکھیں، فیس بک، گوگل، جتنی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں، وہ آج آپ کی سرٹیفکیشن کو بڑی اہمیت دیتی ہیں، اور اسپیشلی ٹیکنیکل اگر آپ نے کچھ کورسز کیے ہیں. ڈگریاں پرانی ہوتی جا رہی ہیں، سرٹیفکیشنز امپورٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ ایک ہم نے مد نظر رکھا. تیسرا تھا انگیجمنٹ کا. بہت بڑی نوجوانوں کی تعداد کو یہ گلا تھا کہ ہمیں سنا ہی نہیں جاتا، ہمیں پاور کوریڈورز تک ایکسیس ہی نہیں ہے. ہماری آواز ملک کی فیصلہ سازی اور جو بھی ہم یہاں قانون سازی کر رہے ہیں یا ہم ان کے لیے کوئی پروجیکٹس کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارا صلاح مشورہ نہیں ہے. کسی قسم کی ہماری سوک انگیجمنٹ نہیں ہے. سو پولیٹیکل پارٹیسپیشن اور سوک انگیجمنٹ کی انہوں نے بات کی. اچھا، آپ نے تین چیزیں، یعنی امپلائمنٹ، آپ کی ٹیکنیکل ایجوکیشن اور انگیجمنٹ ود دا پاور کوریڈورز، باری باری کر کے ان کی بات کرتے ہیں. امپلائمنٹ کے مواقع فراہم کرنے کی بات، تو 1 کروڑ جابز جو دیں گے، وہ تو وزیر اعظم عمران خان نے بھی بولا ہوا تھا، لیکن وہ ابھی تک پورا نہیں ہو سکا خواب. کیا کامیاب جوان اگلے 2 سال میں وہ جو اہداف تھے وہ پورے کر پائے گا؟ ابھی تک 25,000 نوکریاں دی گئی ہیں، اور جو لونز اپروو ہوئے ہیں یا ڈسپرس ہوئے ہیں، ڈسپرس کی بات کر لیتے ہیں، تقریباً 11,000 کے قریب وہ ہیں. ایک تو پہلے امپلائمنٹ کے لیے آپ نے کیا صرف انٹرپرینیورشپ کا سوچا ہوا ہے، یا کامیاب جوان کے ذریعے کہیں جابز بھی دلوائی جا رہی ہیں؟ اور دوسرا، لون کیسے لیا جائے اور لون لینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ ذرا ایکسپلین کریں عثمان ڈار صاحب، تاکہ جتنے نوجوان ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں کاروبار کرنے کا، ان کے پاس کوئی موقع ہو، کوئی طریقہ ہو، کوئی گائیڈ لائن ہو کہ کیسے کامیاب جوان کے لون تک پہنچنا ہے. یہ 2 مختلف سوال ہیں. پہلے آپ وہ جابز والے سوال کا جواب دے دیں، پھر لون کی طرف. دیکھیے، تینوں ایز جس کی آپ نے بات کی ہے، امپلائمنٹ، انگیجمنٹ اینڈ ایجوکیشن. امپلائمنٹ والے میں ہم نے 2 کام کیے ہیں. ایک، ہم نے کامیاب جوان لون سکیم کا آغاز کیا، جس میں 100 ارب روپے پرائم منسٹر عمران خان نے رکھے، 25 ارب روپے خواتین کے لیے. اس لون پروگرام سے ہمارا ٹارگٹ ہے 10 لاکھ
لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنا. جو آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی ہے, 25,000 تک پہنچے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال میں مجھے پوری امید ہے کہ 10 لاکھ کا ہدف ہم اچیو کر لیں گے, اور وہ میں اس کی آپ کو کیلکولیشن بھی بتا دوں گا ہم اسے کس طرح کرنے جا رہے ہیں. ایشو یہ رہا ہے نیکا, دیکھیں پاکستان کا 72 سالوں میں اگر ہم نظر دہرائیں تو ہمارا کمرشل بینکنگ سسٹم جو ہے وہ اتنا تیار نہیں ہے چھوٹے لونز دینے کے لیے. ہمیں 10-11 لاکھ جو اپلیکیشنز آئیں اس میں سے 80% 5 لاکھ روپے مانگ رہے تھے, 2 لاکھ روپے مانگ رہے تھے, 4 لاکھ روپے مانگ رہے تھے کاروبار شروع کرنے کے لیے. تو سب سے بڑا چیلنج جو میں نوجوانوں کو آپ کے پروگرام سے بتانا چاہتا ہوں ہمیں جس کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہی ایگزسٹ نہیں کر رہا کہ ہم نے نوجوانوں کو 2 لاکھ دینے ہیں, 4 لاکھ دینے اور ایک تھرو میرٹ پروسیس ایک سکور کارڈ کے ذریعے دینے ہیں. اب ہم نے کیا یہ ہے, ہم نے اس بجٹ میں ایک میسیو چینج لے کے آئے ہیں. ہم نے اس پروگرام کے کیے ہیں 4 ٹیئرز. 5 لاکھ تک ہم نے اس کو انٹرسٹ فری کیا ہے, اور ادھر ہم مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز کو انوالو کر رہے ہیں, اخوت کو, NRSPs کو, کشب, خوشحالی, جن کو اصل ٹریننگ ہے, جن کے پاس نالج ہے, تجربہ ہے کہ چھوٹے لونز ڈسبرس کیسے کرتے ہیں, مائکرو لونز جو ہیں. تو ایک تو یہ خوشخبری میں نوجوانوں کو آپ کے ہی پروگرام سے دینا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جولائی میں ہم شروع کر دیں گے, اور یہ انٹرسٹ فری ہوں گے, کسی قسم کی سیکیورٹی کولیٹرل نہیں ہوگا. اور جو ان کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں چھوٹے قرضے دیے جائیں, اس کو ہم سکیل اپ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا پہلا ہدف ہے 1 لاکھ خاندان تک پہنچنا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. یعنی یہاں ہم ایک چیز ذرا نوجوانوں کے لیے سادے الفاظ میں کلیئر کر دیں. کولیٹرل کا مطلب یہ کہ ان کو کوئی کسی قسم کی گاڑی یا پراپرٹی یا کوئی چیز جو ہے وہ ایک ایشورٹی کے طور پر نہیں پڑے گی, اور سود بھی نہیں ہوگا, سود بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا. اور یہ کامیاب کسان, کامیاب کاروبار, ہر شعبے میں ہم چاہیں گے کہ کامیاب ہوں یہ لوگ. اس کے اندر ہم نے ایج بریکٹ بھی نہیں رکھی, اس لیے کہ بہت ساری مجھے آ رہی تھی جی کہ ہمیں ذرا 50 سال 48 سال, ویسے ہماری اسکیم 18 سال سے لے کے 45 سال تک تھی. تو یہ ہم نے ایج بریکٹ تھوڑی ہٹائی ہے تاکہ کوئی گلا شکوہ نہ رہے. جو 75% کو ہم کور کر رہے تھے اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ 100% کو کریں گے. دوسرا اس میں ہم نے کیا یہ ہے کہ 20 لاکھ تک ہم اس کا ایک ایسا ٹیئر لے کے آ رہے ہیں, اس میں بھی کلین لینڈنگ ہے, اس میں بھی آپ کو کوئی زمین کے گھر کے کاغذات دینے کے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. بغیر سیکیورٹی کے 20 لاکھ تک انشاءاللہ تعالیٰ بینکس سے یہ لوگ پیسے لے سکیں گے. پہلے وہ 10 لاکھ تھی, پھر ہم نے ایک 2.5 کروڑ تک کا ٹیئر بنایا, 20 لاکھ سے 2.5 کروڑ اور پھر 2.5 کروڑ سے 5 کروڑ. یہ جو تینوں ٹیئرز ہیں 5 لاکھ سے 20 لاکھ تک, اس کا 3% مارک اپ رکھا ہے. اب مارکیٹ سے یا ویسے لینے جائے تو 20-25% تو لوگ ویسے ہی دے دیں گے, تو وہ کمائیں گے کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو یہ انہیں امپاورمنٹ ملے گی, دوسرا کوئی چیز گروی نہیں رکھانی پڑے گی, ان کے اپنی شخصی گارنٹی پہ انہیں پیسے دیے جائیں گے. اس سے زیادہ اعتماد پرائم منسٹر عمران خان اپنے نوجوانوں پہ نہیں کر سکتے. لیکن پھر ایک سوال وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اٹھائیں گے کہ دیکھیں اگر ہم 5 کروڑ تک کی اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کوئی تو ہمیں ایشورٹی دے. آج تک یہی ہوتا رہا. ایشورٹی کے بغیر یا کولیٹرل کے بغیر کیسے انشور کیا جائے گا کہ وہ نوجوان جس کو پیسے دیے ہیں وہ ریٹرن بھی کرے؟ ہاں میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیں ایک تو کولیٹرل کے بغیر ہم پہلے 2 ٹیئرز میں دے رہے ہیں 5 لاکھ اور 20 لاکھ. 20 لاکھ سے 2.5 کروڑ میں کولیٹرل ہے, سیکیورٹی اماؤنٹ بہت بڑی ہے. اسی طرح 2.5 کروڑ سے 5 کروڑ میں بھی ہے. اب آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ لون ملا بھی نہیں لوگوں کو, جیسے آپ نے کہا 6 لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز پہ ہم نے کام کیا ہے. 6 لاکھ نوجوانوں کو ٹیلی فون کالز گئی ہیں, پھر ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں, تھرڈ پارٹی ویلیویشن ہوئی ہے, پھر جا کر ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. اب 3-4 چیزیں میں رکھنا چاہتا ہوں کہ بینک کیا دیکھتا ہے اور نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں لون نہ ملنے کے. بینک انیکا صرف یہ دیکھتا ہے کہ کوئی نوجوان جو ان سے 10 لاکھ یا 1 کروڑ یا 2 کروڑ مانگ رہا ہے, جو اس کی قسط بنتی ہے 1 مہینے کی, وہ اس بزنس پلان سے یا یہ جو بزنس ہمارے پاس لے کے آیا ایز اے انٹرپرینور جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ہمیں دے پائے گا کہ نہیں. صحیح. نوجوان اب یہ تو بینک چاہ رہا ہے, اور بینک کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. بینک کو صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ میرے پیسے واپس, ہمیں جو گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ دی ہے, چونکہ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. پہلے تو میں انہیں بتا دوں یہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں بانٹا جا رہا. ہم نوجوانوں کو سیاسی ترکڑے میں یا ترازو میں نہیں تول رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا یا PMLN کا PTI کا, اس کو چھوڑ دو. یہ پاکستانی ہے, ان کے پاس ٹیلنٹ ہے, سکل ہے, کاروبار کی نو ہو ہے, یہ جائیں بینک میں جا کر بینک کو پورا پلان اپنا رکھ کے اس کا دفاع کریں کہ جی ہم اس پوزیشن میں ہیں, ہم آپ کو ہر ماہ قسط لوٹا دیں گے.